السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ وظائف کی دنیا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے خداوند قدوس کی عظیم 4 نعمتیں۔ آج ہم اس حدیث قدسی اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پہ روشنی ڈالنے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج اپنی حدیث کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو 4 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق مل گئی تو اللہ تعالیٰ اسے مزید 4 نعمتوں سے نواز دے گا۔ یعنی کہ اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک انسان ہے، اگر اس میں وہ 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی ہے تو اس کو مزید 4 نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو گئی ہو تو اللہ بھی اس کو مزید ضرور یاد کرے گا۔ فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو اللہ بھی تمہیں یاد کرتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے گا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اگر ایک انسان اپنے اللہ کو یاد کرتا رہے گا، اس کے دل میں خوف خدا ہوگا یا وہ اس کی یاد میں، اللہ کی یاد میں وہ کوئی کلام پاک کا ورد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر آسمانوں پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد کرتے ہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو یقین کرو کہ مقبولیت سے نوازا گیا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق دے دی ہے یا وہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا مانگ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے یا اس کے دل میں ایک چیز ہے جس وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ سے امید کرتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو ضرور سنے گا، اگر اللہ نے اس کو اس کی توفیق دے دی ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ اسے اس کی قبولیت سے نواز دیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ اذعرنی استجب لکم، یعنی کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ یعنی کہ یہ قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہے کہ یعنی کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ مجھے پکارے گا، مجھ سے مانگے گا تو اسے میں عطا کروں گا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہمیں درود شریف لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ درود شریف اس طرح پڑھنا چاہیے کہ ویسے تو ہم عام روٹین میں روزمرہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہمیں عادت نہیں ہوتی، ہماری عادت چھوٹ جاتی ہے، لیکن خاص طور پہ جب ہم کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہم کوئی اپنی حاجت لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہمیں پہلے درود شریف لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم اسی طرح حدیث ہے کہ اگر ہم لوگ جب کوئی دعا کرتے ہیں تو اس سے پہلے درود شریف لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر جو کوئی بندہ اگر بغیر درود شریف کے دعا کرتا ہے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکی رہ جاتی ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے اب ہم نے حدیث کا سلسلہ باندھا ہوا ہے، ہم حدیث کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور جس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، یعنی کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت لفظ کا استعمال کیا ہے، بخیل ہے وہ لفظ، یعنی کہ وہ کنجوس ہے جو اس کے سامنے میرا ذکر بھی ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ یعنی کہ ہمیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے یا کہیں حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے تو وہاں پہ یہ لازمی ہے کہ ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، نہیں تو ہمیں بخیل کے زمرے میں لایا جائے گا۔ جہاں ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کہیں حدیث مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے، ہم لوگ سنتے ہیں تو ہم اپنی بات کو روک کر درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں۔ تو اسی طرح اب یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی تم دعا مانگو اور دعا قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق مل گئی، اس کو ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ یقیناً اضافہ فرماتا رہے گا۔ اب یہ حدیث کے حوالے سے یوں بتایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی دیا ہے اور جو نعمت عطا کی ہے، ہم اس پہ گلہ شکوہ کرنے کی بجائے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اس شکر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق اگر مل گئی ہے تو ان نعمتوں کا یقیناً اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یعنی کہ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ جو رزق ہوگا یا جس چیز پہ بھی اللہ کی عطا کی ہوئی ہر نعمت پہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہماری نعمت ہمیں عطا کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ اضافہ کر دیں گے، برکت ڈال دیں گے، ہماری چیز بڑھتی رہے گی، کم نہیں ہوگی۔